الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں، شکریہ۔ ناظرین، انڈیا چائنا فریش کلیش میں 10 کے قریب بھارتی فوجی مارے گئے۔ انڈیا کی اسرائیل سے ڈیل، AWAC جاسوسی طیارہ لینے کے لیے فوری ڈیل طے۔ اسرائیل کی جانب سے انڈیا کو بھرپور سپورٹ۔ ترکی نے خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے پہلا نقشہ جاری کر دیا، جو کہ گریٹر ترکی کا ہے۔ اس کی تفصیل میں ناظرین جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ انڈیا چائنا فریش کلیش میں تقریباً 10 کے قریب بھارتی فوجی مارے گئے ہیں اور بھارت کے اندر اس کا تدارک نہیں کیا جا رہا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے خبریں بریک کرنا شروع کر دی ہیں۔ رشین میڈیا اسپوٹنک کی خبر ہے، آئیبیتان سولجرز فرام انڈینز اسپیشل فورس ڈائڈ ان لداخ اسکوفلی ود چائنیز ٹروپ رپورٹ۔ الجزیرہ کی رپورٹ ہے، انڈین اسپیشل فورسز ممبر ڈیتھ ان چائنا بارڈر اسکرمش۔ تبت سن چائنیز بلٹس کلڈ تیبیتان سولجر انجرڈ 1 ان بارڈر کلیش۔ تقریباً 8 سے 10 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے، جو کہ فریش کلیش میں ہوا ہے۔ تقریباً 1000 اسکوائر کلومیٹر علاقے پر قبضہ چین کر چکا ہے، جبکہ انڈین میڈیا اپنی عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ چائنیز فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ 1962 کی جنگ میں جو چائنیز فوجی مارے گئے تھے ان کی تصویریں دکھا کر بتا رہے ہیں کہ یہ چائنیز فوجی مارے گئے ہیں تازہ حملے میں، جبکہ گلوان میں جھڑپ کی تصویریں دکھا کر انڈین میڈیا عوام سے جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا کہ چین سینک کی تصویریں دکھا کر عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ انڈیا ٹوڈے کی خبر دیکھیں، انہوں نے بھی یہی خبر لگائی ہے، بڑی بریکنگ نیوز دی کہ چائنیز فوجی مارے گئے ہیں۔ اسی طرح ٹائمز ناؤ میں بھی ہے، پھر نیوز ایکس میں بھی آپ دیکھ لیں، نیوز ایکس PLA کیریز آؤٹ ملٹری موومنٹ ان پینگونگ لیک۔ پھر اس کے بعد ABP لائیو نیوز پر، یعنی کوئی چینل انڈیا کا نہیں رہ گیا جہاں پر یہ نیوز نہیں بتا رہے ہیں۔ گلوان ٹروتھ آؤٹ، چائنیز سیکریٹلی بلڈ گریوز ایٹ کینگزیوا وار میموریل۔ انڈیا ٹوڈے بھی پرانی خبریں دکھا کر نیوز چلا رہے ہیں۔ یہ چائنا 2011 کے اندر چائنا نے تصویریں جاری کر چکا تھا۔ پھر گیتا موہن کی آپ ٹویٹ دیکھیں، یہ ایک جرنلسٹ ہیں۔ پھر شوشانت سہنا بھی جعلی تصویریں لے کر آ گئے، جو 1962 کے اندر چینی افواج کے فوجی جوان مرے تھے۔ پھر انڈین پولیٹیشین کو بھی دیکھ لیں، جبکہ انڈیا کا مستند اخبار دا ہندو کہتا ہے کہ چائنا کنٹرول 1000 اسکوائر کلومیٹر آف ایریا ان لداخ، جبکہ 35 سے 40 انڈین فوجی مارے گئے ہیں اور 15 فوجی پکڑے گئے ہیں۔ ایک بڑی اہم خبر ہے، دا جیروسلم پوسٹ، اسرائیل انڈیا کلوز ٹو سنکنگ $1 billion deal for AWACs with tension rising between China and India. New Delhi wants 2 more early warning system, the Jewish state۔ یہ تقریباً $1 billion کی ڈیل ہوئی ہے، اور پاکستان کے ساتھ انڈیا کے حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ اس نے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کی ہے اور AWAC لینے جا رہے ہیں۔ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان $1 ارب کی ڈیل AWAC سسٹم لینے کے لیے جو فریش کلیش ہوئے ہیں گلوان میں، اس
میں انڈین فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل انڈیا کو جنگی ساز و سامان کی خرید و فروخت میں بہت سپورٹ کرتا ہے۔ اسرائیل پوری طرح اربوں کو انڈیا کے لیے استعمال کرے گا۔ اسرائیل کا اصل ٹارگٹ پاکستان ہے۔ اسرائیل لداخ میں کشمیر میں اپنا ملٹری بیس بنانے جا رہا تھا، جبکہ چائنا کہ اس کے منصوبے کو فیل کر دیا تھا۔ فارن پالیسی جو کہ اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ رافیل انڈیا کو نہیں بچا سکتے۔ رافیل جیٹس وانٹ سیو انڈینز ایئر فورس۔ اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پاکستان نے اسکردو کی جانب سے پوری تیاری کی ہے حملے کی، اور اسی طرح لداخ کی جانب سے چائنا نے چڑھائی کر لی ہے، تیاری کر لی ہے۔ پاکستان کے پاس 300 سے زیادہ طیارے موجود ہیں، اور پھر دونوں ملک تیار بیٹھے ہیں انڈیا کے لیے۔ سوال تو یہ ہے کہ انڈیا کا رافیل کہاں گئے؟ بہت چرچے تھے انڈیا کی جانب سے، لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا۔ اب چائنا اور پاکستان کی خیر نہیں ہے، جبکہ کچھ دنوں میں 22 عرب کنٹریز انڈیا کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے، اور انڈیا کو سپورٹ پاکستان کے خلاف جانا، چائنا کے خلاف جانا۔ اسرائیل انڈیا کو آفر کر رہا ہے کہ سارا جاسوسی سسٹم میں یہاں انسٹال کروں گا، اور اسرائیل نے پاکستان پر 2 فرنٹ کی جنگ مسلط کرنی ہے۔ پاکستان اور چائنا ونٹر کے لیے تیار ہیں۔ چند گھنٹوں پہلے چائنا نے انڈیا کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمہاری اکانومی 23.2% پوری طور پر نیگیٹو جا چکی ہے، اور اگر تم جنگ کی کوشش کرو گے تو تمہارا اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ تم لوکل اور ڈومیسٹک ایشو میں اتنے الجھ جاؤ گے کہ تم اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤ گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا کے پاس صرف جنگ ہی ایک حل ہے ایشو سے ڈائیورٹ ہونے کا، لیکن چائنا اس پورے کھیل کے لیے تیار بیٹھا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کی شے پر بھارت جو کہ بھیڑیا ہے وہ شیر بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اسے پوری طرح جواب دیں گے۔ اور چائنا کو پتہ ہے کہ اس کھیل میں بھی اسرائیل بھی انڈیا کے ساتھ ہے، لہٰذا پاکستان کو پہلے سے زیادہ تیار رہنا چاہیے، اور پہلے سے زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور اگر کسی نے بھی سوال کرنے کی کوشش کی تو اسے بھرپور جواب بھی دیا جائے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ کس ملک سے ٹکر لی ہے۔ ناظرین، ایک خوشی کی خبر ہے، ترکی نے خلافت عثمانیہ کی بحالی کے لیے پہلا نقشہ جاری کر دیا ہے۔ کئی ممالک اس میں شامل ہیں۔ ترکی کا عروج شروع ہو چکا ہے۔ مصر سے لے کے عرب ممالک، گریس، سائپرس، یعنی کوئی جگہ نہ رہ گئی جہاں پر طوفان نہ برپا ہوا ہو اس نقشے کے جاری ہونے کے بعد۔ نقشہ جاری کرنے پر یہ بتایا ہے کہ خلافت عثمانیہ بحالی کی طرف جا رہا ہے، دنیا روک سکتی ہے تو روک لے۔ یہ گریٹر ترکی کا میپ ہے، اس کا اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میپ میں ترکی کے علاوہ گریس، سائپرس، شام، بلغاریہ، عراق، آرمینیا، شام اور جارجیا یہ سب نظر آتے ہیں، اور کلیئرلی انڈیکیشن دے دی ہے کہ اب طیب اردگان جا رہے ہیں خلافت عثمانیہ کی بحالی کی طرف۔ پوری دنیا میں اس خبر نے تہلکہ مچا ہوا ہے، لیکن پاکستان میں اس خبر کے بارے میں بازگشت سنائی نہیں دیتی۔ گریس کی ٹائم لائن دیکھ لیں۔ گریک سٹی ٹائمز، اردگان آئیڈیولوجی کال فار گریٹر ترکی دیٹ انکلوڈز گریس ایز ٹرمپ اینڈ جرمنی بیک ترکش الائی۔ اسلام کا عروج ہوگا، اور اللہ پاک نے پاکستان اور اس خطوں کے درمیان جن کو رکھا ہے ان کے ذریعے ہی اسلام کا عروج ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد، اللہ ہوئی ہے پینگانگ جھیل کے دکشنی علاقے میں یہ گھٹنا ہوئی ہے، لیکن دیکھیے چائنا جس طرح سے دھوکہ کرتا ہے، وشواس گھات کرتا ہے، نیہا یہ اپنے آپ میں اس کی ایک تصویر